بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہمارے پاس ہمارے محترم مہمان ڈاکٹر شہزاد صاحب وہ ہمارے AMD اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ان کے ساتھ تعارف کیسے ہوا اور یہ جو لائیو ڈیبیٹ ہم نے رکھی اس کا پس منظر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا محترم اویس اقبال بھائی ہیں، ان کے ساتھ 2 دفعہ لائیو ڈیبیٹ ہو چکی ہے، ایک دفعہ خدا کے ہونے کے موضوع پہ اور ایک دفعہ اسلام ہی بہترین مذہب ہے ان کے اوپر ہو چکی ہے۔ تو ابھی چند دن پہلے اویس اقبال بھائی نے مجھے ایک اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر ایڈ کیا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مختلف ہیں وہ آپس میں، اور مختلف ایتھیسٹ بھی ہیں۔ انہیں میں یہ ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر شہزاد صاحب یہ بھی وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی۔ تو میں نے پھر اویس اقبال صاحب کو ٹیگ کیا کہ یہ جو چیز ہے مجھے آپ نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے، تو یہ کوئی چیز کلیئر نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی قوانین بنانے چاہیے اگر ڈسکشن بھی کرنی ہے، یا پھر وہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ وہ معاملہ ہو جس میں کلیئر ہو۔ یہاں سے تو پتہ نہیں چل رہا نا، مچھلی منڈی کی طرح۔ تو وہاں پہ محترم یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں شیعہ، سنی، بریلوی یہ سارے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آ کے ایتھیزم کے سامنے بات کرتے ہیں، تو اس طرح ہم ایتھیزم کے سامنے ننگے ہو جاتے ہیں، ہم ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سارے فرقوں کو چھوڑ کے ایک قرآن کو پکڑ لیں، اللہ کی رسی ہے قرآن، اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو پھر ہمارے لیے ان کے ساتھ یہاں پہ ایتھیزم کے ساتھ بات کرنا، یہ جو گروپ بنایا اویس اقبال بھائی نے، ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہ دیکھیں جی سارے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک ابھی یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ ہم قرآن کو ہی صرف لیں، بلکہ میرے نزدیک تو حدیث بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ اس چیز پہ ڈیبیٹ کر لیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ ڈیبیٹ رکھی ہے، اور یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ میں یا یہ ہمارے محترم ڈاکٹر بھائی یہاں پہ فیتھ کے بارے میں بات نہیں کریں گے، یعنی کہ میرا جی یہ اندھا بلائنڈ ہے، بلائنڈ فیتھ ہے، یقین ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، بلکہ ہم یہاں سے لاجک کے مطابق بات کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا میں نے پہلے بھی جب مختلف بات کرتا ہوں اویس بھائی سے یا اس کے علاوہ دوسروں سے، تو لاجک سے ہی بات کرتا ہوں۔ تو یہ بات بھی انشاءاللہ لاجک کے مطابق ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہ مجھے قائل کر لیں اور مجھے سمجھ آ جائے۔ تو یاد رکھ لیں میں اس طرح نہیں ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جب بھی ان کو سمجھ آ جاتی ہے، علم مل جاتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اسی نیت سے بیٹھا ہوں کہ اگر مجھے چیز کوئی صحیح لاجک سمجھ آ گئی تو میں یا تو اسی وقت کہہ دوں گا کہ ہاں جی یہ چیز درست ہے، اور اگر مجھے کچھ شکوک و شبہات ہوئے تو پھر میں کہہ دوں گا ان بھائی سے، ڈاکٹر صاحب سے، کہ مجھے ایک دن دے دیں، میں کسی اور سے بھی پوچھ لوں۔ ہو سکتا ہے کیونکہ کل فوق کل ذی علم علیم، ہر بندے کے اوپر بھی ایک اور عالم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے وہ دلیل نہ پتا ہو جو آپ نے مجھے کیا بات بتائی، تو میں کسی سے پوچھ کے ایک دن کے اندر پھر بھی مجھے لاجک نہ ملی تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اور اسی طرح مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بھی میری بات سنیں گے، اگر میری بات لاجک کے مطابق ہوگی تو دیکھیں گے، نہیں ہوگی تو مجھے بتا دیں گے کہ یہ چیز آپ کی غلط ہے۔ یہ وہ پس منظر تھا جو میں آپ کو پہلے بتانا چاہ رہا تھا۔ اب میں محترم ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے طرف سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بہت شکریہ سر ارشد محمود بھائی، بہت اچھا لگا آپ نے جو ہے نا اس ڈیبیٹ کو رکھا، اور میرا ذاتی طور پہ مقصد یہی ہے کہ میں سچ اور حق اپنی طرف سے جتنا مجھے آتا ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کروں، اور جو عقل کی بات ہوتی ہے نا وہ عقلوں کو سمجھ میں آتی ہے، اور جو بے وقوفانہ بات ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی جھول باقی رہ جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے اوپر کاؤنٹر کوشچن بھی آ جاتا ہے۔ لیکن جو عقل کی بات ہوتی ہے نا اس کے اوپر کاؤنٹر کوشچن آنا بہت مشکل ہے۔ مجھے تھوڑا سا ٹائم اس بار پہلی ٹرن میں تھوڑا سا زیادہ دیجیے گا تاکہ میں آپ کو نا ایک چیز پورے طریقے سے سمجھا سکوں جو کہ میرے ذہن میں ہے۔ دیکھیں، بیسک دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
نبوت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے اوپر پہلی وحی نہیں آئی تھی، تو یقیناً اس وقت تک جو پرانے مذاہب چلتے آ رہے تھے وہ بالکل ان کی کتابوں میں بھی یہودیوں نے اور مشرکوں نے منافقوں نے تحریف کر دی تھی، اور وہ کتابوں کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ تبدیل ہو چکی تھیں. جو پرانا اسلام چلا آ رہا تھا وہ زمین بوس ہو چکا تھا، لوگ فرقے فرقے ہو چکے تھے اور تباہی کا عالم تھا. جس طریقے سے آج یہ کتابیں ہیں حدیثوں کی، اسی طریقے سے وہ پہلے نبیوں کا پورا سلسلے کی بھی حدیثوں کی کتابیں ہوں گی، یقیناً ہوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیثوں کی کتابیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوں گی، نہیں. پرانے زمانے میں بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، بڑے بڑے جید عالم بھی گزرے ہیں، نبی بھی آئے ہیں اور صحابہ بھی تھے، سب تھے پرانے دور میں. اچھا، پھر جب ایک یہ وقت جو تھا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب جو ہے نا زمین پر بے انتہا گمراہی پھیل چکی ہے، تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں ایک ایسا اسلام بھیجوں جو بدلا نہ جا سکے اور جس کی حفاظت میں خود کروں اور جس کی معنی کی بیان بھی اپنے طریقے سے کروں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے سارے کام انسانوں کی مدد سے کیا کرتا ہے، اور یقیناً اس کے جو لشکر ہیں اس کے پاس، اس کے لشکروں کو انسان نہیں جان سکتا. انسان کو صرف یا تو فرشتوں کا معلوم ہے یا جنات کا معلوم ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ انسان نہیں جان سکتا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور پہلے اسلام بنایا، خود بنایا، یعنی کہ اپنی عقل سے بنایا، اور پھر ایک بہترین شخص اسلام کو پہنچانے کے لیے جو کہ وہ پہلے سے ہی نیت کر چکا تھا، خدا پہلے سے ہی، پہلے کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پرانے زمانے کے لوگوں کو بولا کہ میں نبی بھیجوں گا. اب لوگ انتظار کرتے رہے، جیسے کہ آج امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، دجال کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس وقت کے لوگوں کو جب اللہ نے بتا دیا کہ میں نبی بھیجوں گا تو لوگ انتظار کرتے رہے. تو اچانک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہو گیا. ان کو فرشتہ نظر آیا، فرشتے نے ان سے ملاقات کی، ان کو اعتماد میں لیا. میں یقیناً آپ کو کہتا ہوں کہ میں یہ جو کچھ بات کر رہا ہوں یہ ساری قرآن کے اندر سے کر رہا ہوں، جو میں نے سیکھی ہے قرآن کے اندر موجود ہے. ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، گھبرا گئے کہ یہ کیا ہے. وہ جس قسم کی باتیں فرشتے نے ان کے ساتھ کی، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا گھبرا گئے. خیر، یہ سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد وحی کا نزول ہوا. پھر ان کو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسلام مذہب کا آغاز ہو رہا ہے، اسلام مذہب کا. پھر آہستہ آہستہ ان کے دل میں خیالات آتے تھے، بس کیونکہ شیطان کا کام ہے اور وہ سب کے پیچھے لگا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے بھی تھے، شک بھی کرتے تھے، کبھی یقین بھی کر لیتے تھے، کبھی دل سے مان بھی لیتے تھے. لیکن پھر ان کو جو ان کے اہل محلہ کفار جب ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو بولتے تھے کہ آپ جھوٹے ہو، کوئی نبی وبی نہیں ہو، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہو، وہ پھر ڈر جاتے تھے. وہ بولتے تھے کہ یار میں ان لوگوں کو کیسے اعتماد میں لوں، میں ان کو کیسے بتاؤں کہ میرے پاس ایک عجیب سی مخلوق بھیس بدل کر انسانی روپ میں آئی ہے اور اس نے مجھ پر وحی بھیجی ہے اور اللہ کا پیغام لے کر آئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، آپ پڑھو، خود بھی یاد کرو، اس کو محفوظ بھی کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے اور آگے پہنچانے کی بھی ہے، آپ صرف جدوجہد کرو، محنت کرو. خیر، جدوجہد کا آغاز ہوا. سارے کافر تھے اس وقت، اہل محلہ، دوست احباب، رشتہ دار جو ان کے علاقے میں رہتے تھے. جو صحابہ بتایا جاتا ہے وہ سب کافر تھے. تو آہستہ آہستہ ون بائی ون کر کے اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے. ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد کچھ لوگ یقین کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. اسلام پھیلتا گیا، پھیلتا گیا. لوگ اسلام میں داخل بھی ہوتے رہے، شکوک و شبہات بھی کرتے رہے. ان کے اندر منافقین بھی تھے، ان کے اندر مشرکین بھی تھے، سب اکٹھے تھے. اور جب 4 سال 5 سال 7 سال کے عمر کے بعد، عرصے کے بعد، جب ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا یا
50 60 70 لوگ مسلمان ہو گئے تو یقیناً پھر آہستہ آہستہ جنگوں کا آغاز ہوا. جیسا کہ مجھے سننے کو ملتا ہے کہ پہلی جنگ میں تو 313 مسلمان تھے اور پتہ نہیں کافر کتنے تھے. خیر یہ سلسلہ آگے چلا. اب یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر اچھے صحابہ بھی ہیں, ان کے اندر منافقین بھی ہیں جو شکوک و شبہات کرتے تھے, ان کے اندر کفار, اس وقت کے جو بڑے بڑے جابر کفار, بڑے بڑے لیڈران جو تھے ان کے بھیجے ہوئے جاسوس بھی تھے, لیکن نبی کو نہیں معلوم تھا یہ چیز, اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. تو وہ آیتوں کے ذریعے آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کرتا رہتا تھا, بڑے ٹیکنیکل طریقے سے, کہ کسی انسان پر الزام بھی نہ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے, اور اگر کرے تو بڑے طریقے سے وہ بات کرتا تھا. اس نے کسی صحابی کا, کسی بندے کا نام نہیں لیا. یہ اللہ کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا, ساری وہی نبی پہ نازل کی, نبی سے بات کی, نبی کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا. اچھا 23 سال تک یہ پیغام پہنچتا رہا, 23 سال تک اللہ کا نبی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا. 23 سال تک اس نے جو کام کیا وہ منوان ویسا کیا جو اللہ نے حکم دیا, اور یہ ان کے اوپر لازم بھی تھا ایک نبی کے اوپر. اب یقیناً نبی کے بعد جو اس کے ساتھی ہیں صحابہ, ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ انہیں کو فالو کریں. تو یہ جو واطیع اللہ واطیع الرسول لے کے گھومتے نا یہ فرقے والے, یہ بیسیکلی اس وقت کے لوگوں کو پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مومنو, جو تم نبی کے سامنے ہو, نبی کی تبلیغ کرتے ہو, نبی کے محلے والے ہو, نبی کے دوست ہو, نبی کے رشتہ دار ہو, نبی کو فالو کرو, ان کی اطاعت کرو, یہ جو کر رہے ہیں وہ کرو. اور وہ کیا کر رہے تھے نبی؟ وہ منون 200% قرآن کی آیتوں پر عمل کر رہے تھے اور اسی کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. اور انہوں نے اپنی پوری 23 سال کی جد و جہد کے اندر اپنے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کو کیا تلقین کی کہ دیکھو میرے بعد, میرے مرنے کے بعد فرقے نہ ہو جانا, یہ دولت شہرت اور عورت کے چکر میں نہ پڑ جانا. جس طریقے سے میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھا ہے اور پوری زندگی خدا کے کہنے پر عمل کیا ہے, آپ لوگوں کا بھی یہی فرض ہے کہ اس کتاب کو نہ چھوڑ دینا. لیکن ہوا کیا جو میں نے سنا, میں کوئی 20 اہل سنت کے عالموں سے بحث کر چکا ہوں, میں کوئی 10 اہل تشیع کے عالموں سے بحث کر چکا ہوں. ان سے میں جب بھی بحث کرتا ہوں اور ان کے ساتھ بحث کرنے سے جو کچھ مجھے سیکھنے کو ملا, جو کچھ مجھے پتا چلا, جو ان کی کتابوں میں تھا, جو ان کے ذہنوں میں تھا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد جی اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی وہ یہ تھی کہ خدا کے واسطے یہ دولت شہرت اور عزت کے چکر میں اور یہ اقتدار کے چکر میں نہ پڑنا. آپ لوگوں نے میرے مرنے کے بعد یہودیوں کو, کافروں کو, مشرکوں کو تبلیغ کرنی ہے, تبلیغ کرنی ہے. جو کام میں نے کیا ہے میرے مرنے کے بعد آپ لوگوں نے جاری رکھنا ہے, جاری رکھنا ہے. مگر ہوا کیا, وہ جی ان کے انتقال کے بعد یہ جو ہم نے جو سنا ہے, جو میں نے بحث و مباحثہ کیا, حضرت عمر, حضرت ابو بکر اور حضرت جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک الگ ہو گئے, اور جی وہ حضرت علی وہ اسی غم میں رہے بیچارے. ان کو یہ لگا کہ یار میرا حق بنتا تھا اقتدار کا, تو مجھے اقتدار نہیں دیا ان لوگوں نے. اپنی طاقت اور اپنی دولت کے بلبوتے پہ انہوں نے مجھے جو ہے نا میرے سے اقتدار کا حصہ چھین لیا. اچھا جی وہ الگ ہو گئے, ایک گروپ الگ ہو گیا, ایک گروپ الگ ہو گیا. کچھ صحابہ جو ان تینوں کے ساتھ رابطے میں تھے, اقتدار کے لیے دولت میں بھی زیادہ ہوں گے, تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے, یقیناً شخصیتوں میں بھی زیادہ ہوں گے, تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور کیونکہ وہ اکثریت ان کی ہو گئی تو انہوں نے حکومت بنا لی اور وہ اقتدار میں آ گئے. اور حضرت علی جو ہے وہ بیچارے, ان کو غم لگ گیا کہ یار انہوں نے میرے سے میرا حق چھین لیا. ان کے ساتھ جو لوگ تھے صحابہ وہ بھی مسلمان تھے, اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے صحابہ وہ بھی مسلمان تھے. دو الگ الگ گروپ ہو گئے, آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. ایک حکومت بن گیا اقتدار, اور ایک اپوزیشن بن گیا. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ دنیا کے قانون کے ہی خلاف ہے کہ ایک ہی وقت میں دو حکومتیں بن جائیں. یقیناً ایک حکومت بنی ہوگی تو ایک اپوزیشن بھی بنی ہوگی. اب وہ وہاں پر جو ہم نے کافروں کو تبلیغ کرنی تھی, ہم نے یہودیوں کو تبلیغ کرنی تھی, ہمارے ان کے یہ 3 صحاباؤں کے صحابی
ان کے ساتھی اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی مل کر آپس میں جی حکومت اپوزیشن بن گئے, آپس میں لڑائی شروع ہو گئی, اور ساری زندگی لڑائی ہم دیکھتے آ رہے ہیں, چھوٹے سی عمر سے لے کے بڑے تک, اور مجھے لگتا ہے قیامت تک چلتی رہے گی. اور ان کو غم کیا ہے, آپ اندازہ کرو, حضرت علی والے گروپ کو غم کیا ہے جس کا وہ احتجاج کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں ساری زندگی کرتے رہیں گے. اور وہ احتجاج ہے کہ جی ہم سے ہماری حکومت کا جو ہے نا وہ حق لے لیا اور ہمیں حکومت نہیں کرنے دی, اور وہ اسی احتجاج میں آج تک لگے ہوئے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ان کا جو ہے وہ آپس میں پھر وہ بولتے ہیں انہوں نے اس کو قتل کر دیا, اس نے اس کو قتل کر دیا. یہی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, اور مجھے جو لگتا ہے یہ قیامت تک پڑے رہیں گے اگر یہ گروپنگ ختم نہیں ہوگی. یہ میں نے آپ کو ایک پورا سینیریو پیش کیا ہے جو کہ میں نے بچپن سے لے کے اب تک لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے سیکھا ہے. جی آپ کی بات ختم ہو گئی. جی سر. جی اب میں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں, ایک تو ان سے میرا اختلاف نہیں ہے. یہ جو آپ نے شروع میں ساری چیزیں بتائی ہیں اس سے میرا اختلاف ہے ہی نہیں, اور ڈیبیٹ ہماری ہے اختلاف کے اوپر. اور آخر میں جو آپ نے بات کی ہے کہ ان میں آپس میں لڑائیاں ہو گئیں اور وہ ہو گیا, وہ بھی ایک موضوع نہیں ہے. موضوع ہمارا ہے کہ اس وقت ہمارے لیے, یہ تو آپ نے پہلے بات جو کر لی کہ ہمارے لیے اسلام اور خدا, اس کے اوپر تو ایمان ہے, اس کو تو ہم نے مان لیا. اب قرآن اللہ کا حکم وہ ہمیں کیسے ملے گا, قرآن سے ملے گا یا حدیث سے ملے گا, یہ ہمارا موضوع تھا. تو میں آپ کو نا تھوڑا سا اس چیز پہ لانا چاہ رہا ہوں. اب میں آپ کو ایک مثال تھوڑی سی سمجھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی کہ قرآن ہم نے صرف اسی سے اللہ کا حکم لینا ہے, یہی ہے نا. اور آپ کی اکثر ڈیبیٹ ہوئی ہوگی لوگوں سے, آپ کہہ رہے ہیں, تو اکثر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ حدیث کو نہیں مانتے تو یہ قرآن کو بھی ہم نہیں مانتے, قرآن کے اندر فلاں چیز ہے, قرآن کو ہم نہیں مانتے. تو وہاں پہ آپ ان کو کہتے ہیں جی قرآن کے اندر تو اختلاف ہے ہی نہیں, قرآن میں تو اتفاق ہے, تو آپ قرآن کے اندر سے یہ باتیں کیوں نکالتے ہیں؟ ایسے ہی کہتے ہیں نا آپ کہ جب قرآن میں ہمیں اتفاق ہے تو قرآن کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ قرآن کو تو بیچ میں لانے نہیں چاہیے, اس میں تو میرا اور آپ کا اور میرا بھی اتفاق ہے نا قرآن پہ, ایسے ہی ہے نا. ہاں جی آپ بتائیں جواب. قرآن پہ تو اتفاق ہے, جب قرآن پہ اتفاق ہے تو قرآن کو بیچ میں نہیں لینا چاہیے, ہمیں تو حدیث کے اوپر بات کرنی چاہیے, ایسے ہی ہے نا. آپ سے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ نہیں قرآن میں یہ غلطی ہیں, قرآن میں یہ غلطی ہیں, تو آپ ان کو جواب یہی دیتے ہیں نا کہ جی قرآن نہیں دیکھیں ایک منٹ ارشد بھائی, لوگ یہ کہتے ہیں چاہے وہ سنی مذہب کے ہوں, اہل سنت کے ہوں, چاہے وہ اہل تشیع کے ہوں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے 23 سال میں اتنی بڑی کتاب نازل کی ہے جو کہ 23 سال تک ہوتی رہی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. آپ بغیر حدیث کے اس کتاب کو, یہ جو اللہ کی کتاب ہے, اس کو نہیں سمجھ سکتے. یہ ان کی ذہنیت ہے. اور دوسرے لوگ جو ہیں, اس کے جو نیچے والے طبقے کے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کی کتابوں کے اندر جو چیز قرآن کے ساتھ ملتی ہوئی لگے گی وہ ہم اس کتاب کو قرآن کے حصہ مان لیں گے, جو الٹی بات کی ہوگی, جو قرآن سے خلاف جائے گی, اس کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ بات کہتے ہیں ان کو, یعنی کہ قرآن سمجھ نہیں آ سکتا بغیر حدیث کے سہارا لیے, یہ کہتے ہیں سارے لوگ. جی ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتاتا ہوں. میں نے اصل میں یہ اب آپ کے سامنے جو ڈیبیٹ ہونی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں, ہم نے اس کو ماننا ہے یا نہیں, یا صرف قرآن کو ہی ماننا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی نا مثال بتاتا ہوں, ایک میری بات سن لیں. ایک مثال, آپ اور میں جاتے ہیں دکان پہ اور دکاندار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں 10,000 کی چیز دے دیں. وہ 10,000 کی چیز ہمیں دے دیتا ہے. میں اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہوں, میرے جیب میں 2 نوٹ ہوتے ہیں 5-5 ہزار والے. ایک میرے پاس 5,000 والا بالکل نیا نوٹ ہے, اس کے اوپر کوئی مٹی کوئی چیز, بالکل نیا ابھی نکل کے آیا ہے. ایک 5,000 والا نوٹ ہے, وہ کٹا پھٹا ہے, پرانا ہے, میلا ہے. وہ دونوں میں اس کو دیتا ہوں. وہ کہتا ہے جی نیا نوٹ رکھ لیتا ہے, کہتا ہے یہ جو 5,000 والا دوسرا نوٹ ہے نا یہ جعلی ہے, یہ واپس لو, میں یہ نہیں لیتا, مجھے اور دو. میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ جعلی نوٹ ہے, مجھے پہلے اصلی اور جعلی کی پہچان بتائیں. جعلی اور اصلی کی پہچان کیا کٹا ہوا ہونا ہے؟ جعلی اور اصلی کی پہچان کیا میلا ہونا ہے؟
وہ نیا نوٹ مجھے دو, میں ابھی اس کو میلا کرتا ہوں, اس کو میں پھاڑتا ہوں, پھاڑ کے میں آپ کو دیتا ہوں. کیا اسٹیٹ بینک وہ یہ کہتا ہے کہ جعلی نوٹ کی پہچان یہ ہے کہ وہ کٹا ہوا ہونا چاہیے, جعلی نوٹ کی پہچان یہ ہے کہ وہ پھٹا ہوا ہونا چاہیے, میلا ہوا ہونا چاہیے, تو پھر جعلی ہے؟ نہیں, جعلی نوٹ کی پہچان اسٹیٹ بینک کچھ اور بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس کو ایسے دیکھیں, اس کی تصویر جو جھنڈے کی ہے اس کو ہلائیں تو اس کا کلر چینج ہو, یا اس کے اندر جو 2-3 کھردرے دائرے ہوں, یا یہ فلاں نشانی ہے, وہ نشانیاں ہیں اصلی اور جعلی کی پہچان. وہ پہچان جو اصلی کی ہے وہ اگر اس جعلی نوٹ میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کو جعلی کہیں گے. لیکن جو آپ نشانیاں خود بنا لیں گے کہ یہ اس کی کٹا ہوا ہونا یہ اس کے جعلی ہونے کی نشانی ہے, یہ فلاں اس کے جعلی ہونے کی نشانی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے اندر تعصب ہے کہ آپ یہ نوٹ لینا نہیں چاہ رہے. اسی لحاظ سے میں آپ نے بات کرتے تھے, نہیں کریں, آپ کریں, میں نہیں بول رہا بیچ میں, میں نہیں بول رہا. اسی لحاظ سے میں نے جو پھر ان سے پوچھا, 1-2 بھائیوں سے میری بات ہوئی, ان سے کہا جی کہ آپ مجھے بتائیں, یہ ایک طرف قرآن ہے ایک طرف حدیث ہے, آپ کہتے ہیں قرآن صحیح ہے, حدیث جو ہے یہ جعلی ہے. تو میں قرآن کے اوپر اعتراض نہیں کرتا, میں نے ابھی جو پہلے آپ سے کہا نا کہ ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ قرآن نہیں ہے, ہم مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں قرآن تو دونوں کا متفقہ معاملہ ہے. لیکن مجھے حدیث کے اندر وہ جعلی نشانی ڈھونڈنی ہے, تو مجھے اصلی نشانی کے لیے قرآن کی وہ اصلی نشانی آپ سے پوچھنی پڑے گی. تو مجھے جو کچھ علماء, کچھ لوگوں نے, آپ کے جو ساتھی تھے ان سے بات ہوئی, انہوں نے 4-5 نشانیاں بتائیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی نشانی وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا تھا اور کاتبین وحی ہوتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حدیث آتی تھی, جب بھی کوئی قرآن کی آیت آتی تھی تو پہلے لکھواتے تھے. اور ہماری حدیث کے اندر بھی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آیت اتری ہے, جاؤ جا کے معاویہ کو بلا لاؤ. معاویہ کو بلانے کے لیے عبداللہ بن عباس گئے, پھر وہ کھانا کھا رہے تھے, پھر کہا بلا لاؤ, پھر کہا بلا لاؤ, 3 دفعہ کہا, لیکن وہ کھانا کھا رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ قرآن جب بھی اترتا تھا, آیت اترتی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے تھے. پہلی یہ دوسری دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ہم اس کی ساری حفاظت ہمارے نازل کیا, ہم اس کو کریں گے. یہ تیسری دلیل وہ دیتے ہیں کہ قرآن سائنس عقل کے خلاف نہیں ہے, قرآن میں آپس میں اختلاف نہیں ہے, حدیث میں آپس میں بہت اختلاف اور آ رہا ہے. حدیث کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے. یہ چیزیں وہاں پہ مجھے بتائی گئی. جیسے میں نے آپ کو نوٹ کے حوالے سے بتایا, آواز کیوں ہو رہی ہے دیکھنا محمد, ہاں بس ٹھیک ہے, آواز بند ہو گئی. محمد مائک کا کوئی ایشو ہے آپ کے ان کے مائک کا, آپ کے مائک کا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کے مائک کا شور آ رہا ہے. دیکھیں ابھی صحیح ہے, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, بیچ میں شور تھوڑا سا آ رہا ہے. ابھی بھی آ رہا ہے محمد جی ہیلو, ابھی دیکھیں اب آواز آ رہی ہے, اب صحیح ہے نا؟ اچھا, اب وہ جو میں نے آپ کو نشانیاں اسٹیٹ بینک نے بتائی تھی نا, وہ بینک نے اصلی نوٹ اور نقلی نوٹ کی نشانیوں میں میلا ہونا یا پھٹا ہونا نشانی نہیں, دوسری اصلی نشانیاں تھیں. بتائی جاتی ہیں کہ جی یہ پہلا ہے یہ لکھا ہوا تھا, دوسرا یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ والی, اسی طرح اس میں اختلاف نہیں ہے, لوگوں نے اپنے پاس سے, اس لحاظ سے کہ یہ قرآن جو ہے, قرآن تو اللہ کے اپنے الفاظ ہیں. اور جو دوسری بات آتی ہے, جو حدیث آتی ہے, آپ دیکھتے ہیں ابھی یہ ایران عراق کی جنگ ہے یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے, جب جیسے ابھی ٹویٹ کیا ہے انہوں نے ہمارے وزیر دفاع نے, تو ایک ہی ٹویٹ کو ایک بندہ کسی اور طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے, دوسرا بندہ کسی اور طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ جب لوگ اپنی طرف سے پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ ان پہ اپنے خواہشات, اپنی چیزیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں. تو قرآن تو چونکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور وہ تو اللہ کے ہی الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی الفاظ نہیں ہیں,
لیکن حدیث میں چونکہ حدیث بالمعنی بھی ہوتی ہے, کچھ حدیثیں صحیح ہوتی ہیں, کچھ حدیث بالمعنی بھی ہوتی ہیں, لفظی نہیں ہوتی, تو اس میں لوگوں کی اپنی خواہشات بھی شامل ہو سکتی ہیں. اس لحاظ سے یہ اس طرح مکمل صحیح یقین والی چیز نہیں ہے. یہ مجھے کچھ لوگوں نے بتائیں, ایسی چیزیں ہیں نا اصلی ہونے کی نشانیاں. جی اب مجھے تھوڑا سا بولنے دیں, میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا. اب آپ کی سب سے پہلی بات جو ہے نا, یہ نشانیاں پہلے بتا دیں, 4-5 یہی ہیں یا اس کے آپ نے یہ نشانیاں بتانی ہیں اصلی. جی آپ نے جو سب سے پہلی بات کی نا نشانیوں کی, نشانی کا آپ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں سر کہ اسلام جس چیز کا نام ہے نا, اسلام وہ صرف اور صرف اللہ کے قول کا نام ہے. اس کے علاوہ اسلام کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بات قرآن میں کئی بار لکھی ہے کہ اے نبی تمہیں جرت نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ بھی اس کے اندر ڈال لو, اور جیسا میں نے تم کو حکم دیا ہے خود بھی ویسے عمل کرو اور لوگوں کو بھی ویسے ہی کہو. تو اسلام تو بیسیکلی اللہ کے کلام اور اللہ کے الفاظ کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کو داغدار کرنے کے لیے اس وقت جو آپ نے کاتبین وحی کا نام لیا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کے اندر آیتیں ہیں کہ جب اللہ کا نبی خود بھی آیت پڑھتے تھے, یاد کرتے تھے, لکھتے تھے, اس کو محفوظ کرنے کا جو بھی طریقہ تھا اس ٹائم, تو وہ سامنے اپنے ساتھیوں کو بھی بولتے تھے, تو اس میں کچھ ساتھی بالکل ایز اٹ از لکھ دیتے تھے, ایز اٹ از. مگر کچھ جو ہیں وہ جب اپنے علاقوں میں اور اپنے محلوں میں جاتے تھے تو اس کے اندر اپنی طرف سے ایڈیشن کرتے تھے. یہ میں خود نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کے اندر ایسی کئی آیتیں موجود ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات بھیجے ہیں کہ یہ اے نبی, یہ جو آپ ان کو آیتیں پڑھ کر سناتے ہو تو یہ ان آیتوں کو چند پیسوں کے عوض اس کے اندر تبدیلی کر لیتے ہیں اپنی طرف سے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اچھا, اب اللہ کو تو غیب کا علم ہے, نبی کو نہیں تھا. اللہ کو غیب کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے, لوگوں نے, مشرکین نے, منافقین نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں قرآن کے اندر ڈلوائیں کاتبین وحی کے ذریعے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں آنے دی کیونکہ اللہ کے ذمے ہے اس کی حفاظت. پھر جب نبی کا انتقال ہو گیا تو وہ جو باتیں 2 نمبر باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہوئی, جو لکھ کے رکھی ہوئی تھی مشرکین اور منافقین صحابہ نے, وہ پھر 150-200 سال کے بعد جمع ہونا شروع ہوئی. اب جب جمع ہونا شروع ہوئی تو یہودیوں کو, اسلام کے دشمنوں کو, جو اسلام کا بیڑا گرک کرنے کے لیے ہر وقت پیسے خرچ کرتے رہتے تھے, ہر وقت منصوبہ سازی کرتے رہتے تھے, ان کو سہارا چاہیے تھا. ان کو سہارا ملا ایک اپنے ٹائم کے جید علماء جن کا نام بیچارے امام بخاری, امام حنیفہ, امام حنبل, اس قسم کے لوگوں کا. یہودیوں نے, منافقین نے ان کا کندھا استعمال کر کے کچھ اچھی باتیں بھی ڈال دی بیچ میں, اور بہت ساری جو جمع کر کے رکھی ہوئی تھی نبی کے دور سے, جنہوں نے ان کو اپنی طرف سے ایڈیشن کر لیا تھا, جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے, وہ بھی ڈال دی بیچ میں. اور پھر امام ابو حنیفہ اور امام بخاری اور امام حنبل, یہ جو اہل سنت کے امام گزرے, ان کا کندھا استعمال کر کے ان کو ایک کتاب کے اندر محفوظ کر کے ان کا نام ڈال کے, ان کا نام سے منسوب کر کے آگے چلا دیا. اچھا ایک منٹ, اب بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے علاوہ کچھ اسلام کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو تمام مسلمانوں کا. ایک منٹ صرف دیکھیں, یہ اس طرح معاملہ نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھی ہیں نشانیاں, میں نے آپ کو 4 نشانیاں بتائی ہیں. پہلی نشانی ہے کہ یہ لکھی گئی, جو آپ نے ابھی بات کیا نا کہ لوگوں نے اپنے پاس سے باتیں ڈال لی, آپ نے اتنا ٹائم لگایا, پتہ ہے ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ نے, میری ایک بات سنیں, آپ نے جتنی چیزیں بتائیں, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو میں نے وہ وزیر دفاع کا وہ مثال دے کے آپ کو بتایا کہ لوگ اپنے پاس سے شامل کر لیتے ہیں, تو یہ تو میں آپ کی طرف سے ایک چیز بول چکا ہوں, اس کے اوپر نہیں. مجھے نشانیاں بتائیں. ایک پہلی نشانی ہے لکھا ہوا ہونا. بتائیں کہ یہ کوئی چھوٹی نشانی ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات ڈال لی. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, سنیں. میں آپ کو چیز جو بتا رہا ہوں, آپ نے, میں پہلے تھا نا جب زمانہ جاہلیت میں, تو میں فلمیں بھی دیکھتا تھا. اس میں دیکھتے تھے کہ جو ہیرو ہوتا ہے نا, تو ہیرو کیا کرتا ہے, ہیرو, یہ میں ابھی کچھ ایک منٹ, آپ میری بات سنیں.
اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فلم دیکھنا یہ زمانہ جاہلیت ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک سٹوری بندہ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ اگر ایک کہانی دیکھ رہا ہے، اس کے اندر اگر آپ ننگی لڑکیاں ہٹا دو اور آپ اس کی ننگی لڑکیوں کے کپڑے پورے ان کو پہنا دو اور ادب کے ساتھ ان کو پورے جبے کے اندر اور پورے برقعے کے اندر اگر فلم بناؤ اور ایک کہانی کو انجوائے کرو، یہ زمانہ جاہلیت ہے سر؟ سر آپ مجھے بتائیے کہ کیا اگر آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ادب کا تو یہ کوئی بری بات ہے؟ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ زمانے جاہلیت میں تھے؟ یہ سب غلط چیزیں جوڑی گئی. یہ دیکھیں نا، یہ ثبوت ہے، آپ نے خود ثبوت دے دیا ایک ایسی بات جو کہ نہ کبھی اللہ نے فرمائی اور نہ کبھی نبی نے فرمائی، اور آپ اس کو ازیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا تو میں فلمیں دیکھا کرتا تھا. یہاں سے ثابت ہو گئی بات کہ آپ ایک ایسی بات پر عمل پیرا ہیں، آپ نے ایک ایسی بات اپنے دماغ میں بٹھائی ہوئی ہے جس کا ذکر نہ خدا نے کیا نہ نبی نے کیا. اب آپ کے یہ ذہن میں غلط وہم اور غلط بدگمانی ہونے کی وجہ سے آپ کے نیچے تربیت پانے والا پورا معاشرہ ہی اس چیز کو حرام سمجھنے لگے گا. آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ان کی شادی ہوگی، پھر پوتے، وہ سب حرام سمجھنے لگیں گے. یہ چھوٹی نشانی نہیں ہے سر، یہ بہت بڑی نشانی ہے غلط فہمی کی. میں بتا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی اور میری ڈیبیٹ ہی اسی پہ ہے کہ حدیث حجت ہے کہ نہیں. جب حدیث کو آپ نے حجت نہ ہونا ثابت ہی نہیں کیا تو میں تو حدیث کو مانتا ہوں، تو میرے نزدیک وہ حساب، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اس لیے اس چیز کو چھوڑ دیں. یہ کہ ہمارے لیے کیا چیز تھی، میں اپنی پرانی بات بتا رہا ہوں، اس کو چھوڑ دیں، یہ چیز آپ کی درست نہیں ہے. اچھا، میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں. یہ 4 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی ہے، اور مختصر الفاظ میں، پہلی ہے کہ قرآن لکھا ہوا تھا، حدیث لکھی ہوئی نہیں ہے. دوسری ہے قرآن اللہ کا کلام ہے ڈائریکٹ، اور حدیث جو ہے لوگوں نے اپنے الفاظ بیان کی تو اس لیے وہ تبدیل ہو گئی ہوگی. یہ دو سر آپ چیزیں. نے ابھی آپ نے بات کی کہ قرآن لکھا ہوا تھا، حدیث لکھی ہوئی نہیں ہے، جبکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا 5 منٹ پہلے کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں لکھا ہوا تھا، حدیث جو ہے وہ منافقین اور مشرکین کے ہاتھوں میں لکھی ہوئی تھی. مگر جو قرآن کے اندر چیزیں تھیں وہ صرف وہ تھیں جو اللہ نے بتا دی اور جس کا تصدیق نبی نے کر دی. مگر جو غیر اسلامی چیزیں تھیں، جو مشرکین اور منافقین نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی، محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قرآن کے اندر داخل نہیں ہونے دی، وہ 200 سال اور 150 سال کے بعد جمع ہونا شروع ہو گئی. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا سارا 5 منٹ پہلے. دیکھیں، میں وہی تو بتا رہا ہوں. آپ قرآن کو اس لیے مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے وسلم کے دور میں لکھا ہوا تھا. صحیح یا غلط، اس کا ثبوت دیکھیں نا. ہم نے بات کرنی ہے لاجک سے، ایمان سے نہیں بات کرنی، لاجک سے. سر صحیح اور غلط ابھی آپ کے منہ سے نکلنے لگا تھا نا، ابھی آپ کے منہ سے نکلنے لگا تھا. اس کو کہتے ہیں شکوک و شبہات. اور مسلمان کے اوپر کم سے کم قرآن کے اوپر ایک ردی برابر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور حدیث کا اسلام کے دائرے کے اندر کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. شک کیوں نہیں ہے؟ وجہ نا، وجہ بتائیں. میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اصلی وجہ نوٹ اور نقلی مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے اوپر جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کے دماغ میں ایک ردی برابر بھی شک کا آنا بالکل گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا، جب ڈیبیٹ ہوئی تھی تو میں نے جان کے وہاں پہ لکھا تھا کہ فیتھ کی بات نہیں کی جائے گی، لاجک کی بات کی جائے گی. جب آپ فیتھ کی بات کریں گے نا، دیکھیں مجھ سے آپ حدیث کی دلیل، ایک منٹ میری بات سن لیں، میری بات آپ سن لیں. آپ نے ٹائم بھی دیکھ لیں کہ آپ نے کتنی دیر بات کی ہے. ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ اگر مجھ سے چاہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہونے کے ثبوت دیں، میں نے ثبوت دینے ہیں نا آپ کو، یہی ڈیبیٹ ہے نا آج. میں حدیث ہونے کے ثبوت وہ دوں گا جب آپ پہلے بتائیں کہ قرآن کے صحیح ہونے کے یہ ثبوت ہیں. اور میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن میں قرآن کو مانتا ہوں کچھ نشانیوں سے، اور وہ اچھا میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں. بتائیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو سب سے پہلے ایک ثبوت دیتا ہوں قرآن کے سچے ہونے کا، اور ایک ثبوت دیتا ہوں حدیث کے، یعنی کہ یہ سنی مذہب کے غلط ہونے کا. میں نے سمجھ رہا ہے حدیث کا ثبوت میں نے قرآن کے، آپ ثبوت اسکیل بتائیں. آپ دینا، آپ اس کے صحیح ہونے کا ثبوت دینا، لیکن میں غلط ہونے کا ثبوت دوں گا. میں اس کے مخالفت پہ کیس لڑ رہا ہوں نا، میں اس کے مخالفت پہ کیس لڑ رہا ہوں. میری بات سنیں، میں ثبوت تو دوں گا. میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں 2 نوٹ لے کے گیا دکان پہ، مجھے نہیں وہ میں سمجھ گیا، وہ میں ساری باتیں سمجھ گیا، وہ میں سمجھ گیا، ہاں وہ میں سمجھا ہوں. نہ میری بات کرنے دے. میں دکاندار سے کہتا ہوں، وہ کہتا ہے میں یہ نوٹ جو ہے نا نہیں لیتا. میں اس سے کہتا ہوں جعلی ہونے کا ثبوت. ہاں وہ میں دے رہا ہوں سر، میں دے رہا ہوں، مجھے آپ موقع دیں، میں آپ کو دے رہا ہوں.
قرآن जाली के नहीं, सच्चे नोट होने के का, असली होने का सबूत. हाँ सबूत हाँ, जी दे. कुरान के असली होने का सबसे बड़ा सबूत ये है, दुनिया की वाहिद किताब है, इतनी बड़ी मोटी किताब है जो जुबानी याद हो जाती है, जो सीने के अंदर उतर जाती है. मुझे आप कोई दूसरी किताब बता दो, ये इतना बड़ा सबूत है, इस किताब की इतनी बड़ी खासियत है. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और ये एक वाहिद ऐसी किताब है. जिक्रा व इन्ना लहुल हाफिजुन, ये मैं पहले बता चुका हूं. मैं वही तो कह रहा हूं, एक चीज हो गई. देखें देखें, मैंने अपनी अकल से सबूत देना है ना. अब आपकी अकल के मुताबिक तो मैं नहीं दे सकता ना सर. मैंने जो एज्यूम किया है, जो मैं समझता हूं कुरान के मुताबिक उसकी बेहतर होने की जो सबूत है वो मैं दूंगा, और हदीस की जो खराब होने की सबूत है वो भी मैं दूंगा. अब मैंने आपको एक चीज तो ऐसी बताई है कि दुनिया में कोई ऐसी किताब आप नहीं ला सकते जो कि जुबानी याद हो जाए. ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा सबूत है कुरान का कि ये एक इल्हामी किताब है, खुदा की किताब है जो सीने के अंदर उतर जाती है और बंदा आंख बंद करके खड़े होकर पूरी किताब सुना सकता है. अच्छा, अब हदीस के अंदर सुन्नी मजहब, आपको एक मिनट, मैंने कुरान की बात कर दी ना. कुरान की एक ही निशानी है, और भी बता देना, मैं सारों को एक उसके अंदर, उसके अंदर मुझे दूसरी जो निशानी मुझे उसके अंदर लगती है कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है जो इंसानों के दरमियान इख्तिलाफ का बाइस बने और वो फिरके फिरके हो जाएं और वो ग्रुप ग्रुप हो जाएं. ये कोई चीज आपको नहीं मिलेगी कुरान के अंदर इंशाअल्लाह ताला. ये दूसरी चीज हो. और अब मुझे हदीस पे बात करने लगी, वो कुरान तो है ना. ये मैंने बताना है, देखें मैं आपको दो है ना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं जब पहले मुझे एक मिनट, पहले मुझे एक आप हदीस के मुतालिक, ये सुन्नी मजहब के मुतालिक, सुन्नी मजहब के मुतालिक मुझे अगर कुछ आप बोलने देंगे. मैं हदीस पे बात इसलिए नहीं करूंगा कि मैं जब दुकानदार के पास गया, मैंने उसको कहा असली नोट की पहचान बताएं. उसने अगर असली नोट की पहचान वो बताई जो असल हकीकत में नहीं है, उसने नोट की पहचान बताई कि जो कटा हुआ हो वो असली नहीं है, जैली है, तो ये नहीं तो हो सकता है कि आपका जो असली नोट है आपको खुद भी पहचान ना हो उसकी. और ये भी तो हो सकता है कि आप जो है वो सामने दुकान वाले को बोल तो रहे हो कि भाई मुझे ऐसी पहचान बताओ जो कि मेरी अकल के अंदर समा जाए और जिससे मैं इत्तेफाक भी करता हूं. हो सकता है आपको खुद को मालूम ना हो असली नोट की पहचान. मैं आपको बता रहा हूं ना, कुरान की आपने जो दो निशानियां बताई हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके नजदीक भी वो निशानियां सारी लाजिम नहीं है कि ये दुरुस्त हैं, और उसके अलावा जो चीज है वो लाए के तबाह नहीं हो सकती. अब मेरी बात सुन लें. अब मैं आपको बताने लगा हूं. जो चीज होती है हमारे उसमें आईन पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बताता हूं. आईन पाकिस्तान के अंदर एक है आईन. आईन क्या चीज है? वो मेन वो चीज है, उसके अंदर लिखा हुआ है जिस तरह कुरान में लिखा हुआ है ना, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनी औलिया, सिर्फ इसी की इत्तबा करनी है. आईन का आर्टिकल 5 है. आईन के आर्टिकल 5 के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा किसी चीज की इताअत नहीं करेंगे. इसकी वो करना सब पे लाजिम है. ओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इज, ये लाजिम है, इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन. ये हर बंदे तो इस बात से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुझे ये बताइए, इस बात से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुझे आप सिर्फ 10 मिनट दे दें, मैं आप पूरा बात करने दें, उसके बाद आपको 10 मिनट मिल जाएंगे. अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि 5 आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि सिर्फ आईन की तबाह करनी है. 5 आर्टिकल के बाद आप आर्टिकल 189 के अंदर चले जाएं. उसी आईन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 189 के अंदर, वहां लिखा हुआ है कि ओबीडियंस, ये तो ओबीडियंस वाला था ना, उसमें लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन, वो जब भी क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा या प्रिंसिपल ऑफ लॉ होगा, वो सारों को मानना लाजिम है. ये वही आईन जो पहले कह रहा था कि सिर्फ मेरी इत्तबा करनी है, वो आर्टिकल 189 के अंदर कह रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है मैं इसको इख्तियार दे रहा हूं कि इसकी इताअत सारों ने करनी है. फिर इसी तरह डीसीओ को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो सेक्शन 1 दफा 44 लगा के वो उसके अंदर इज्तिमा के ऊपर पाबंदी लगा सकता है. तो एक जगह पे जब कुरान ये कह देता है कि ये इसकी इत्तबा करो, और कुरान ने ही दूसरी जगह फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की, और जो उलुल अम्र है, हाकिम है.
ابھی آپ نے پیچھے کہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اطاعت کا اطیع اللہ کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے کہا گیا چونکہ وہ کام ہی وہی کرتے تھے جو اللہ نے کہا تھا. تو وہ تو کام صحابہ بھی آپ نے خود کہا اچھے صحابہ تھے، وہ وہی کرتے تھے. اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر اختلاف ہو جائے تو پھر یہ تنازع اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. اور قرآن کے اندر دوسری جگہ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ہم نے جو تمہاری طرف کتاب نازل کی، اس کتاب کا مقصد نازل کرنے کا اور نبی کا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، نبی تمہارے لیے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ چیزیں کھول کے بیان کرتے ہیں اس کتاب کو. جب کتاب میں ساری چیزیں واضح تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے کیا چیز بیان کرتے ہیں؟ وہ وہی بیان کرتے ہیں جو وہاں آئین نے سپریم کورٹ کو یہ کہا کہ تم تشریح کر سکتے ہو. اچھا، اس میں جو دوسرا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی جو بات تھی قرآن، وہ تو اللہ کے الفاظ ہیں، اور لوگوں کی بات تھی اس میں لوگ صحابہ اپنے پاس خواہشات شامل کر دیتے ہیں. اس کے اوپر میرا وہ جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے 26ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم میں، اس سے پہلے بھٹو کے قتل میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، بھٹو کو پھانسی دی تھی. پھر اس کے بعد دوبارہ اب آ کے اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی یہ غلط ہے، غلط دی گئی تھی. اور 26ویں ترمیم میں نظریہ ضرورت کے تحت سپریم کورٹ نے کتنے فیصلے دیے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اپنے خیالات بیچ میں فیصلوں میں ڈالتی ہے. اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جب اپنے نظریات بیچ میں ڈال جاتے ہیں تو وہ چیز ویلڈ نہیں رہتی، یہ چیز ٹوٹلی غلط ہے. پھر تو سپریم کورٹ ساری کی ساری کو ٹھپ کر دینا چاہیے، چونکہ یہ غلط فیصلے بھی اس میں سے آتے ہیں اور صحیح فیصلے بھی آتے ہیں. یہ دلیل ہی غلط ہے. جب اللہ نے اگر ہم بالکل ہی سپریم کورٹ کو فارغ کر دیں گے تو وہ اس سے زیادہ بربادی ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کامن سینس والا بندہ خود سمجھ سکتا ہے کہ بھٹو کو پھانسی جائز دی گئی تھی یا غلط دی گئی تھی. یعنی سپریم کورٹ جو وہ فیصلے کرتی ہے نا، اس کو ہم عقل کی بنیاد پہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ والا فیصلہ درست ہے اور یہ سپریم کورٹ والا فیصلہ غلط ہے. تو قرآن نے بھی اسی طرح حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس کے بارے میں آگے صحابہ کے بارے میں. اس کے اندر اچھائیاں برائیاں دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا پہلے کہ تم نے رسول اور کہا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے صحابہ کی حدیث غلط، تم تحقیق کر لیا کرو. تو تحقیق کرنے کے بعد ہم نے غالب گمان کرنا ہے اس کے اوپر. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے 2 نشانیاں بتائی تھیں یہ نشانیاں ویلڈ نہیں ہیں. اب آپ بات کریں. اچھا سر، میں نے آپ کی ساری بات تسلی کے ساتھ سنی، اور مجھے جہاں پر اختلاف تھا، جہاں مجھے جو ہے نا انٹرپٹ کرنے کا میرا بڑا دل کر رہا تھا لیکن میں نے کیا نہیں، میں نے سب لکھ لیا. اب میں بات کروں گا آپ کی سارے ان پوائنٹس پر. اگر آپ کو کسی چیز پہ اختلاف ہو تو آپ لکھ لیجئے گا. پہلی بات، آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 189 یہ جو قانون بنایا ہوا ہے یہ چوروں، ڈاکوؤں نے، زانیوں نے، راشی لوگوں نے مل کر بنایا ہوا ہے. یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے. دوسری بات، آپ نے کہا کہ نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کھول کھول کے بیان کر دو صحابہ کو. وہ کھول کھول کے بیان کرنا کیا ہے؟ بات بڑی سمپل ہے کہ آیت کی تشریح اگر آپ نے کرنی ہے تو آیت کے الفاظوں کے گرد ہی کرنی پڑے گی. آپ آیت کے الفاظوں سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ ایسے احکامات نبی سے نہیں جوڑ سکتے جو قرآن کے مخالفت میں اعلان کرتے ہوں. یعنی کہ آپ اس قسم کی باتیں صحابہ کے ذریعے کندھا استعمال کر کے نبی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے جو کہ اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہوں. یہ نہیں کر سکتے. اس کو تشریح نہیں کہتے، اس کو اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا کہتے ہیں. قرآن کی آیت کی تشریح صرف قرآن کے لفظوں کے گرد گھومتی ہے، اس کے باہر نہیں نکل سکتی. کیسے بھی آپ جان لگا لو، کتنی بھی آپ جان لگا لو، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہوں اور سچے صحابہ نے وہ طریقہ آگے پہنچایا ہو، مگر آج ہر کسی کا طریقہ الگ الگ ہو. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جھوٹ پر مبنی باتیں آگے پہنچائی گئی.
اگر یہ سچے صحابہ نے سچی باتیں آگے پہنچائی ہوتی تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ سب کا ایک جیسا ہوتا. لیکن کیونکہ سنیوں کا الگ ہے, شیعوں کا الگ ہے, بریلویوں کا الگ ہے, اہل حدیث کا الگ ہے, قادیانیوں کا الگ ہے, بوریوں کا الگ ہے, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جھوٹی باتوں سے آغاز کیا گیا. یہاں سے ثابت ہوتی ہے ایک سچی اور جھوٹی بات کہ اگر نبی کا کوئی طریقہ تھا تو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا نا, الگ الگ کیوں ہے؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا. اچھا دوسری بات, بھٹو کا فیصلے کا آپ نے بولا کہ سپریم کورٹ کو 40 سال کے بعد جا کے خیال آیا کہ یہ بھٹو کا جو فیصلہ ہم نے غلط دے دیا تھا. تو آپ کو ساری زندگی گزارنے کے بعد جب مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہو اور آپ کی دماغ کے اندر وہ حدیثیں بھری ہوں اور آپ کے اعمال نامے کے اندر سارے عملی حدیثوں سے لکھے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لایا جائے اور وہ سامنے آ کر انکار کر دیں کہ یہ جتنی باتیں آپ لوگوں نے عمل درآمد کی ہیں جو مجھ سے منسوب کی گئی تھی یہ جھوٹی ہیں, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس قسم کی بات کبھی نہیں کہی, تو پھر کیا کر لو گے آپ؟ بھٹو کا فیصلہ تو غلط ثابت ہونے کے بعد ابھی ان کے پاس اختیار ہے کہ اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں, اپنی سپریم کورٹ کو بہتر کر لیں, آئندہ دوبارہ اس قسم کا گندا فیصلہ نہ دیں. مگر وہاں پر جب مرنے کے بعد آپ خدا کی عدالت میں پیش ہو گئے اور نبیوں کو اس اہل سنت کے سامنے پیش کر دیا گیا اور جو اہل سنت کے دماغوں کے اندر جو باتیں بھری ہوئی ہیں حدیثوں سے عمل سیکھ سیکھ کے انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور نبی اگر آ کے سامنے انکار کر دیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے باتوں پہ عمل کیا ہے, میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس قسم کی کوئی باتیں نہیں کی, یہ مجھ سے جھوٹ منسوخ کی گئی ہے, پھر کیا کر لیں گے مسلمان؟ وہاں تو کوئی ٹائم نہیں ملے گا, وہاں تو کوئی موقع نہیں ہوگا اپنا فیصلہ درست کرنے کا. اچھا تیسری بات, آپ نے کہا تحقیق کر لو. یہ تحقیق کرنے کے بعد جو آپ نے کہا نا کہ تمام لوگوں نے تحقیق کر کے یہ کتابوں میں ڈالی ہوئی ہیں باتیں, جو سنی مذہب کی حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں وہ تمام محدثین نے بڑے اچھے طریقے سے تحقیق کر کے ان کو کتابوں کے اندر ڈالا ہے. تو اگر اتنی تحقیق کی ہے سر, تو پھر یہ اللہ کے احکامات میں اور یہ حدیثوں کے احکامات میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ جب ختنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جب ختنہ ایک بالکل بکواس ترین چیز ہے, آپ بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اس کو لے جاتے ہاسپٹل میں مسلمان کرنے کے لیے. ذرا آپ اندازہ کرو اپنے مینٹیلٹی کا, اپنے ذرا ذہن کا اندازہ کرو کہ آپ لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ آپ وہ گوشت کا شرمگاہ کا ٹکڑا کٹوا نہ لو. اس کے بعد آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ اب ہم مسلمان ہو گئے. ذرا اندازہ کر لیں آپ اپنے لیول کا. اور دوسری بات کہ اس بات کو کہا کیا جاتا ہے سنت. جب آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ ارشد محمود صاحب آپ اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہو ختنے کرانے, خیریت کہاں جا رہے ہو؟ تو ارشد محمود صاحب آگے سے جواب دیں گے سنتیں کروانے جا رہا ہوں, مسلمان ہونے جا رہا ہوں. اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے کس نے دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ پر یہ نظر کس نے ماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرسنل بات کس کو بتائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کے متعلق یہ بات باہر کیسے نکلی؟ کسی نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا نا, تبھی تو یہ بات پھیلی. تبھی تو محدثین نے یہ بات جو ہے نا مسلمان ہونے کے لیے لازمی قرار دے دی. کیا آپ کو اس ایک بات سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ کیا تحقیق کی ہے محدثین نے؟ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ میرے پہ فرض ہے, یہ میرے پہ فرض ہے کہ اگر میرے نبی کے متعلق کوئی اس قسم کی گھٹیا لیول کی بات ہو تو میں اس کا دفاع کروں اور دھڑلے سے کروں. اور دنیا میں کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ شرمگاہ کا گوشت کا ٹکڑا کٹوانے کے پیچھے کیا سائنس ہے. کسی سے پوچھ لو جی وہ جو پیشاب کے قطرے آنے سے رک جاتے, او بھائی اللہ بنا کے اوپر سے نیچے بھیج رہا ہے, پاگل ہے کیا وہ؟ اللہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اوپر سے وہ جو بچہ بنا کے بھیج رہا ہے وہ گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بھیج رہا ہے. آپ لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ آپ اس کو کاٹ دیتے ہو. اب دو میں سے کوئی ایک بندہ صحیح ہو سکتا ہے نا, یا تو اللہ کا دماغ خراب ہے کہ وہ بنا کے بھیجے جا رہا ہے, بنا کے بھیجے جا رہا ہے, وہ بنا نہیں چھوڑ رہے, یا پھر دماغ خراب ہے لوگوں کا کہ وہ کاٹے جا رہے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں کوئی ایک مسلمان مجھے دکھا دو جو اس عمل کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. جب تک کہ وہ حصہ نہ کاٹ لو لوگوں کا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہوئے. تو یہ میں نے آپ کو آپ کے سارے پوائنٹس جتنے مجھے آتے تھے میں نے کلیئر کر دیے. اب آپ اپنے حق میں جو بولنا ہے بولیں. یہ
टाइम लगा दीजिएगा 10-10 मिनट दोनों का ना अभी वो। अच्छा, पहली बात आपने जो की है कि कुरान के अंदर मैंने आपके सामने एक आयत पेश की थी, तो उसके ऊपर आपने बात की है वअनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। तो जो आईन के अंदर बात है उसमें भी यही है, और यहाँ पे भी बात यही है कि हमने ये जिक्र नाजिल किया लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि तू इसको लितुबय्यिना, आप कह रहे हैं जी इसके आगे पीछे माना देख लें, आप किसी से माना देख लें, किसी का तर्जमा देख लें आप, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि तुम खोल के इसको कुरान की आयत को समझा दो। ये उसके अंदर तर्जमा लिखा हुआ है क्लियर। इसी तरह आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, वो चीजें क्लियर वहां पे लिखी हुई हैं। अच्छा, आपने जो दूसरी बात की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, आपने कहा ये चोर डाकू और सारा कुछ है। आपने जो हमारी डिबेट थी उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये हदीस ऑब्लिगेटरी है या नहीं है, ये हमारा मौजू था। क्या इसके बगैर हम दुनिया में इस्लाम को चला सकते हैं कि नहीं? तो अब उसके अंदर याद रख लें, सुप्रीम कोर्ट वाले डाकू हैं, चोर हैं, वो जो मर्जी करते हैं। मेरा सवाल ये था कि भुट्टो के फैसले उन्होंने गलत किए, सारों के फैसले गलत किए। आप लॉजिक से ये कह सकते हैं किसी जगह पे डिबेट में कि जी सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देना चाहिए? हाँ, हम कहते हैं वो गलत लेते हैं। इसी तरह हम कहते हैं फर्ज की आपको इतराज है सुनते करवाने पे, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सुनते करवाने पे आपको इतराज है, जैसे कुछ लोगों को भुट्टो के फैसले पे इतराज था, उन्होंने चेंज करवा लिया, जाके वहां पे डिबेट की सुप्रीम कोर्ट में और डिबेट करके भुट्टो का फैसला चेंज करवा लिया। खुद तो चेंज नहीं कर सकते थे ना। अगर आप कहते हैं कि हर बंदा भुट्टो का फैसला खुद चेंज कर सकता था और जाके जिसने भुट्टो को फांसी दी थी ज़ियाउल हक, उसको फांसी पे लटका सकता था, तो आप यहाँ पे वीडियो में कह दें कि मेरे वो गलत फैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो लॉजिक कहती है हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए। मसला मेरा ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बगैर चल सकते हैं या नहीं, जबकि आईन में यह बताया हुआ है कि आईन वो है, लेकिन उसी आईन में यह बताया हुआ है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की इताअत करनी है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है या गलत है, उसके लिए तरीका बताया हुआ है। 40 साल बाद जाके डिबेट करके उसको बताया, बेशक उसने गलत किया, जैसे ही सुना जिस तरीके से सुना वो सारा कुछ किया, लेकिन आप इस तरीके से जाके उसको साबित करें ना। इसी तरह आपका हदीस के ऊपर किसी और चीज के ऊपर इख्तलाफ है, कोई मामला है, तो आप जाके डिबेट करें कि ये हदीस जो है इसके ऊपर हमें इख्तलाफ है, इसका मामला कुरान के खिलाफ है, फलां के खिलाफ है, ठीक है, वो हम देखेंगे और वो समझेंगे, उसके खिलाफ होगा तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे जी हम इस सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है चूंकि ये गलत फैसले करती है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, चूंकि आईन ने इसको इख्तियार दे दिया है इसलिए हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया, अब आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान में रखें कि ये सुप्रीम कोर्ट और ये पार्लियामेंट और ये एमएनए और ये एमपीए जो है ना, ये इंसानों की कैटेगरीज हैं। आप अल्लाह को इन लोगों के चीजों से नहीं मिला सकते। अल्लाह ताला की शख्सियत और उसका वकार और उसका जो रुतबा है, आप उसको इन घटिया किस्म के लोगों की मिसालें नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अल्लाह कभी गलती नहीं कर सकता, ये तो साले गलती किए बगैर रह नहीं सकते। याद रखें कि एक अल्लाह के कलाम के मामलात को आप जमीन पर बसने वाले घटिया लेवल के लोगों से मिसाल नहीं दे के समझा सकते। अल्लाह ताला कभी गलती नहीं कर सकता। अल्लाह का नबी कभी अपनी मर्जी से इस्लाम के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता, साथी से हुक्म है। आपको तो पता नहीं होगा, मैं आपको कुरान के अंदर से आयतें निकाल के दे सकता हूं कि जब कभी अल्लाह का नबी इन आयतों पर शुकूक व शुबात किया करता था तो उसके दिल का हाल अल्लाह को पता चल जाया करता था। या कुरान के अंदर से आयतें निकाल के दे सकता हूं कि अल्लाह ताला ने वाज़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म भेजा कि ए नबी, क्या तुम इस कुरान को झुटलाते रहते हो? ये किसी को पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ते ही सारे हदीसें हैं, कुरान कोई पढ़ता ही नहीं है। पहली बात तो ये हो गई, ये मैं कुरान से निकाल के दे सकता हूं आपको ये बातें, कुरान से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सुन्नतों पे अगर मुझे एतराज है तो आप बड़े आराम से कह रहे हो, बड़े प्यार से कह रहे हो जी आप इस हदीस को निकाल के अलहदा कर दो। भाईजान, हमने हदीसों को अलहदा नहीं करना,
ہم نے جو کوشش کرنی ہے وہ کرنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنے کے لیے بھیجا گیا، سب کو متحد کرنے کے لیے بھیجا گیا، ایک راستے پر مسلمانوں کو چلنے کے لیے بھیجا گیا۔ ہم نے گروپنگ ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے جدوجہد اس کام پہ کرنی ہے جس سے یہ فرقہ بازی ختم ہو، یہ مخالفت اور ایک دوسرے کا اختلاف اور ایک دوسرے سے لڑائی ختم ہو، کیونکہ لڑائی کی جو فساد کی جو جڑ ہے وہ ہے اختلاف۔ یہاں پر ایک باپ مرتا ہے، 50 کروڑ کی اس کی جائیداد ہوتی ہے، 4 اس کے بچے ہوتے ہیں، چاروں آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، بیڑا گرک کر دیتے ہیں، ساری جائیداد تباہ، سب کچھ، سارا سسٹم تباہ۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ گروپنگ ختم کرنے کے لیے حدیثوں کا سسٹم اسلام سے باہر کرنا لازمی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں حدیث اسلام کے روپ میں چلتی ہے، ان کے ذہنوں میں بھری ہوئی ہے، اسلام سمجھ کے فالو کرتے ہیں، جبکہ کوئی ایسی بات جو اللہ کے قول کے علاوہ ہو اور اس کی تصدیق نبی نے نہ کی ہو اپنی زندگی کے اندر، وہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو گروپنگ کی وجہ سے ہی حدیثوں کی کتابیں الگ الگ بنی ہوئی ہیں، سنی کی الگ ہے 5 کتابیں، شیعوں کی الگ ہے 10 کتابیں، سنیوں کے الگ امام ہیں حدیثیں جمع کرنے والے، شیعوں کے الگ امام ہیں۔ یہ گروپنگ کبھی بھی ایسے ختم نہیں ہوگی کہ آپ اپنی مرضی کی حدیث اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اس کو ہٹا لو، باقیوں کو چلنے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ گروپ اگر آپ نے ختم کرنا ہے، فرقے اگر آپ نے ختم کرنے ہیں، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب پر لے کر آنا ہے، تو سب سے پہلے یہ غیر ضروری چیزوں کو اسلام سے باہر کرو۔ میں یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو پڑھو ہی نہیں، یہ تاریخ سمجھ کے پڑھو، اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو اجر نہیں ملے گا ان باتوں پہ عمل کرنے کا۔ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو نہ پڑھو، آپ ان کو پڑھو، مگر ان سب کتابوں کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دو، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ وہ اسلام فالو نہیں کر رہے، وہ تاریخ پڑھ رہے ہیں، تاریخ کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ حکم ان کو وہی ماننا ہے جو قرآن میں لکھا ہے، حدیث کے حکم کو ماننے کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، اگر آپ نے گروپنگ ختم کرنی ہے، اگر آپ نے فرقے ختم کرنے ہیں، تو یہ کام لازمی ہے۔ اپنی مرضی کی حدیثیں باہر کر کے اور دوسروں پر عمل کر کے آپ گروپ اور فرقے بازی ختم نہیں کر سکتے۔ اچھا، آخری بات آپ کی یہ ہو گئی کہ لاجک کہتی ہے کہ غلط فیصلے کو ماننا پڑے گا آپ کو اگر سپریم کورٹ سے آ گیا، مگر خدا تو غلط بات کر ہی نہیں سکتا، اور سپریم کورٹ تو جن لوگوں کی بنائی ہوئی ہے وہ تو غلط بات کرتی ہے، وہ تو پیسوں پہ چلتی ہے، ڈالر پہ بکتے ہیں، یہ تو سب یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ نہیں، آپ مجھے خود بتاؤ کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں، آپ زرداری سے پریس کانفرنس کرا لو، وہ پریس کانفرنس میں بولے گا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ نواز شریف سے کرا لو، الطاف حسین سے کرا لو، عمران خان سے، یہ سب بولیں گے الحمدللہ ہم اللہ کے پوجنے والے ہیں، ہم نبی کے پوجنے والے ہیں۔ لیکن کیا آپ کی عقل مانتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے انسانوں نے کرنے ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کو درست کیا جا سکتا ہے، مگر خدا کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، لیکن یہاں پر وہ رکھی ہوئی ہے اوپر کتاب، اس کو جھگڑوں کو ختم کرانے کے لیے، قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام سیکھو تو حدیثیں کھول لیتے ہیں، الٹا ہو رہا ہے نا سارا سسٹم۔ بات یہ ہے میری کہنے کی کہ آپ حدیث پڑھو، آپ نے اس کے اندر جو ڈھونڈنا ہے ڈھونڈو، مگر وہ اسلام کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی، وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو حدیث پہ لکھے ہوئے عمل پر عمل کرنے سے کوئی اجر نہیں ملنے لگا، سر، کوئی اجر نہیں ملنے لگا۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ آپ نے اگر اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو اسلام سمجھ کے فالو کیا، یہ خدا کا قانون ہے کہ آپ نے شرک کیا۔ یہ میں نے اپنی باتیں آپ سے کر دی ہیں، اب اگر کوئی ہے بات تو آپ کریں اپنے پاس۔ جی، میں بس اپنی بات کرتا ہوں، پھر میرے خیال میں گھنٹہ ہو گیا، تو پھر میں آپ کا جو 2 چیزیں ہیں جو مجھے لگی ہیں ان کا جواب دینا چاہیے۔ پہلی چیز کہ قرآن میں آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ جی صرف قرآن کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں، قرآن میں ہی اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب قرآن کے اندر ہی آپ جو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں نا جی کہ سپریم کورٹ اور یہ جو حکمران ہیں یہ غلط ہیں اور اللہ کبھی غلط فیصلہ نہیں دے سکتا، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ اللہ غلط فیصلہ نہیں دے سکتا ہے؟ اور بھائی اللہ اگر آپ کو کہے کہ جی فلاں بندے کی اطاعت کرو،
اللہ نے آپ کو کہہ دیا فلاں بندے کی اطاعت کرو, اور فلاں بندہ آپ کو غلط فیصلہ دے سکتا ہے, اس کا اپنا ذہن ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے وہ, جب اللہ نے اس کو آپ کو دے دیا, آپ کے والد آپ کو کہتے ہیں جی فلاں بندے کی اطاعت کرو, اب آگے وہ جو بندہ ہے وہ آگے کسی کو اچھا یا غلط فیصلہ دے دے, تو اگر آپ کہیں نہیں جی چونکہ یہ غلط فیصلہ دے رہا ہے, اولاد اپنے باپ کو کہے جی کہ یہ غلط فیصلہ دے رہا ہے, تو اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ نے حکم دیا کہ نہیں. تو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کی اطاعت کا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. ایک منٹ پہلے مجھے پوری بات کر لیں دے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, ان کو حکم دیا. دوسری چیز آپ نے جو کہی ہے کہ یہ حدیث کو یہاں سے نکال دیں اور حدیث کو ختم کر دیں, صرف قرآن کی اطاعت کریں, تو کیونکہ حدیث کے اندر بہت زیادہ اختلاف آ جاتا ہے, آپس میں ایک بندہ کچھ اور کہتا ہے, دوسرا بندہ کچھ اور کہتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اختلاف ختم کرنا, اس کے لیے حدیث کو نکالنا لازم نہیں ہے. جب آپ قرآن لیں گے, خالی قرآن, جب آپ خالی قرآن لیں گے تو اختلاف اس سے کہیں زیادہ ہوگا. کچھ کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر بھی, میں آپ کو بتاؤں, اہل قرآن, میں بھی اہل قرآن کے پاس جاتا رہا ہوں, ان کے درس میں لاہور کے اندر اسکیم موڑ کے اندر, وہاں پہ انجینئر صاحب تھے, ان کے پاس میں جاتا تھا, ہمارے اپنے علاقے کے تھے. تو وہ کہتے تھے نماز پڑھنی ہے, اور ان کے ہاں جو دوسرا مناظرہ ہوتا تھا ہمارے پاس ادھر آتا تھا, وہ کہتا تھا نماز نہیں پڑھنی, بلکہ نماز سے مراد ہے کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا, کہ صبح صبح ہم ریس کورس جاتے ہیں, اور نماز الصلاۃ کا معنی چوتڑوں کو ہلانا ہوتا ہے, ورزش کرنا, تو ہم صبح جا کے ریس کورس ورزش کرتے ہیں, شام کو ریس کورس ورزش کرتے ہیں. تو یہ ساری ہماری نماز ہو گئی. جس طرح آئین کو, اگر سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کا حق نہ دیا جائے تو آئین کے ہر کوئی اپنی معنی نکالے گا, ایک کا معنی کچھ اور نکالے گا, دوسرے کا معنی کچھ اور نکالے گا. تو آپ مجھے بولنے دیں, میں سمجھ گیا آپ کی بات. اختلاف بڑھے گا, اختلاف کم نہیں ہوگا. یہ آپ کو لگ رہا ہے. دیکھیں آپ نے 2 باتیں کی ہیں, اب میرے خیال سے میں یہ آخری بات کرتا ہوں, اس کے بعد پھر اسٹریم اگر کبھی اگلی دفعہ آپ کا ارادہ ہو تو رکھ لیجئے گا, ابھی کافی ٹائم ہو گیا. 2 باتیں آپ نے کی ہیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ ان کی اطاعت کرو, ٹھیک ہے. اگر وہ ان کے ذریعے کوئی بات آگے آ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہوگی, غلط نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ جو واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی آیت آئی ہے, یہ اس لیے آئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر موجود صحابہ تھے, وہ پراپر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے تھے, ان کے نبی ہونے پر شک کرتے تھے, ان کے ساتھ ہنسی کرتے تھے, ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے, اور کچھ مانتے بھی تھے, کچھ نہیں بھی مانتے تھے, کچھ جاسوس بھی تھے, کچھ مشرکین بھی تھے, کچھ مسلمان بھی تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا, محسوس کیا کہ لوگ جو ہے نا وہ ان پہ شک کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن نبی کو فالو بھی نہیں کرتے, جب ان سے پوچھتے ہیں باہر والے تو وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, لیکن جب نبی ان کو کوئی کام بولتا ہے تو وہ مانتے بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کرنے کے لیے آیت بھیجی کہ اے مومنو, اگر تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ اپنے پیغمبر کو من و ان فالو کرو, جیسے وہ کہتے ہیں ویسے مان لو, جس چیز سے روکتے ہیں وہ رک جاؤ. یہ آیت بھیجنے کا یہ مطلب تھا. لیکن اس آیت کو جوڑ کر, اس آیت کا سہارا لے کر یہ 4 5 موٹی موٹی کتابیں اسلام کے اندر داخل کر دی گئی. پہلی بات یہ ہو گئی, صحیح ہے. دوسری بات کا جواب آپ کو یہ دیتا ہوں. آپ نے کہا, ایک منٹ صرف آخری بات کروں گا, آخری بات. آپ نے یہ کہا کہ جو نبی کو فالو کر رہے ہیں, نبی کی اطاعت کر رہے ہیں صحابہ, انہوں نے جو آگے بات پہنچائی ہے وہ بھی درست ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتی. آپ کو غلط بات کا ایک ثبوت میں نے دیا تھا اور دوبارہ دینے لگا ہوں کہ اگر صحابہ اکرام نے جینون اوریجنل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نماز کا طریقہ آگے پہنچایا ہوتا, اور اس میں اگر سچائی ہوتی اور اگر اس میں حقیقت ہوتی, تو سب مسلمانوں کا ایک جیسا نماز کا طریقہ ہوتا. لیکن کیونکہ سنیوں نے اپنی پسند کا طریقہ رکھ لیا, شیعوں نے اپنے پسند کا طریقہ رکھ لیا, دیوبندیوں نے اپنا طریقہ رکھ لیا, اہل حدیث نے اپنا رکھ لیا, یہ ثبوت ہے اس بات کا, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی کی اصلی چیزیں, اصلی باتیں آگے نہیں پہنچائی گئیں, بڑی سازش کے ساتھ چھپا دی گئیں, بیڑا غرق کر دیا گیا.
اور ہم کو آپس میں لڑوا دیا گیا. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ حدیث کے ذریعے جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں اس میں جینوئن چیز ہی صحیح نہیں پہنچی. جو آپ کا سب سے بڑا کلیم ہے, جس پہ آپ حدیث کو سب سے زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہو, وہ ہے نماز کا طریقہ, وہی اصلی نہیں ہے, وہی نقلی ہے. بات ہی یہاں ختم ہو جاتی ہے. تو اب میری آپ سے یہ گزارش ہے محمود ارشد صاحب, واقعی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, آپ نے جو کہنا ہے کہہ لو, میں کاؤنٹر میں آپ سے کچھ نہیں بولوں گا, انشاءاللہ اگلی اسٹریم رکھیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے پہلی چیز کی اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطیع الرسول جو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, یعنی کوئی چیز قرآن میں نہیں بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا کہہ رہے ہیں تو اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ تو وہاں پہ ہے نا, کلیئر ہے, الفاظ ہیں. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے کہہ دیا, جس طرح آئین نے کہہ دیا سپریم کورٹ کو, تو وہاں اللہ نے کہہ دیا کہ میری بھی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. یہ نہیں تھا کہ لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے تھے. اگر اللہ کی نہیں کر رہے تھے تو اللہ کہتا کہ میری اطاعت کرنے کا ان کو کہو. اللہ کہہ رہا ہے نہیں, میری بھی, اور آگے کیا کہہ رہا ہے, اور آگے فرمایا اور الامر, جو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو جو حاکم ہے. اور پھر کہا کہ اگر تنازعتم فی شیء, تنازع ہو جائے تو پھر اللہ اور رسول دونوں کی جو بات ہے اس کی طرف لوٹانا ہے, خالی اللہ کی طرف نہیں. اب دوسری جو چیز ہے, آگے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اختلاف ہو جاتا ہے, جو آگے صحابہ نے پہنچایا, یہاں تک میرا پہلا مقدمہ تھا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حجت ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں, جو آگے صحابہ نے ہمیں حدیث پہنچائی, تو میں نے پہلے آپ کو بتایا, جو میں نے آپ کو وزیر دفاع کی مثال بتائی, کہ صحابہ کو ہم تک پہنچانے میں, راویوں کو پہنچانے میں اپنے خیالات بیچ میں ایڈ کرتے ہوں گے, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, میں مانتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے, میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں نا, وہ لازمی کرتے ہوں گے. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا, مانا تھا. میں نے آپ کو جو وہ مثال دی تھی نا فلموں والی, وہ اس لیے دی تھی کہ آپ نے ہیرو دیکھا ہے, ہیرو کیا کرتا ہے, گولی پوری پستول بھرا ہوا مخالف ولن کو کہہ دیتا ہے ہاں یہ لو اور مجھے مارو. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گولی مارے گا تو میں اچھل کے ادھر چلا جاؤں گا, میں اس کے اس میں نہیں آؤں گا. اسی طرح میں نے جو پہلے آپ کو مثال دی کہ یہاں صحابہ اور راویوں نے اپنے پاس سے چیزیں شامل کی ہوں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا میں کاؤنٹر کر سکتا ہوں. اور اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ آئین نے کہہ دیا سپریم کورٹ کو, سپریم کورٹ نے آگے لوگوں کو بلایا, ایک قتل کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے آیا, تو یاد رکھ لیں یہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ ایک گواہ نے دی, اس نے آگے بتایا کہ اس نے قتل کیا ہے یا نہیں, اس کے 3 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو وہ سرٹن ہو, یہ لاجک ہے آپ دیکھ لیں, یا تو سرٹن ہوگا اس نے قتل کیا ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھا یہ ویڈیو ہے, یا پھر کہے گا کہ مجھے یقین ہے امپوسیبل ہے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب قتل ہوا یہ اس وقت فلاں جگہ پہ بیٹھا تھا, یہ امپوسیبل ہے. اور بیچ میں ہوتا ہے پروبیبل, یہ لاجک کی بات ہے. جو بیچ میں پروبیبل ہوتا ہے اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک ہوتا ہے نیچے والا لو پروبیبل جو 50 سے نیچے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ایکو پروبیبل جو بالکل 50 پہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو اوور ویلنگ پروبیبل جو زیادہ غالب گمان جس کو کہتے ہیں, جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, کہ وہ غالب گمان کرتے ہیں. گمان یہ بھی ہے, پروبیبلٹی یہ بھی ہے. جج کے سامنے جب فیصلہ جاتا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, اور جو کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے نہیں کیا, وہ بھی ٹھیک ہے. جو بیچ میں پروبیبل ہوتا ہے اس میں وہ جج فیصلہ کرتا ہے کہ اگر 50% سے زیادہ اس کو لگتا ہے کہ یہ درست ہے تو وہ اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. اب وہ ہم مانتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو صحابہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا, اس میں اگر پروبیبل 50% سے زیادہ ہے, اوور ویلنگ پروبیبل ہے, یعنی غالب گمان ہے, تو ہمیں یہ حدیثیں ماننی پڑیں گی اور اس کے مطابق چلنا پڑے گا. پھر انشاءاللہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, آگے بس ٹھیک ہے, بالکل آخری کمنٹ ہے. دیکھیں آپ نے جو اتنی بڑی دلیل دی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جس چیز کے اندر آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ غلطی کی گنجائش ہے, آپ نے خود مانا کہ صحاباؤں نے اپنی طرف سے بولا ہوگا, آپ نے خود مانا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ غیر اخلاقی ہیں, جو غلط ہیں, اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کم سے کم. میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو پڑھو, لیکن یہ کبھی بھی اسلام نہیں ہو سکتا جس کے اندر آپ خود تسلیم کر رہے ہو کہ ہاں غیر اخلاقی اور عقل کو نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں موجود ہیں. کم سے کم یہ اسلام نہیں ہو سکتا. اور جو چیز اسلام نہیں ہو سکتی
اس کے اوپر عمل کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اور نہ ہی خدا ہم سے اس کے متعلق سوال پوچھے گا, اور نہ ہی ہمارے اوپر کوئی پابندی ہے کہ ہمیں امتحان دینے کے لیے ان کتابوں سے سوال پوچھے جائیں گے. بس یہ میں نے آپ سے کہنا تھا, اور کچھ بھی. میری بات سنیں ایک منٹ, جو آپ نے بتایا نا اسلام نہیں ہو سکتا, ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو سپریم کورٹ میں وہ جو فیصلہ دے رہے ہیں پروبیبل ہے. دیکھیں سپریم کورٹ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. آپ انسان کو سمجھانے کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ دے رہے ہیں, اللہ کے نزدیک سپریم کورٹ کی بات نہیں سنی جائے گی آپ کی. بات سنیں, اللہ کے نزدیک میں بات کر ہی نہیں رہا, میں صحابہ سے آگے کی بات کر رہا ہوں, راویوں کی. ان کو میں تو خدا کی بات کر رہا ہوں نا سر, وہ کیا تو میں تو خدا, ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اللہ میں کے آپ سے نبی وہی بات کر رہا ہوں. چلے بس ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی بار کریں گے, انشاءاللہ اگلی بار. سپریم کورٹ کے مطابق ہے. اچھا ایک اور چیز, یہ کچھ سوال و جواب اگر کسی کے ہیں, جو ہمارے پاس بندے ہیں ان سے سوال و بالکل جواب بالکل 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 کسی کے کچھ سوال ہے بندے, اگر کسی نے سوال کرنا ہو تو. محمد, کوئی بندہ ہے جس نے سوال کرنا ہو؟ اصل میں آج کل وہ چل رہا ہے نا اسلام آباد میں معاملات کافی زیادہ, یہ وہی چکر ہے سر, یہ سب وہی چکر ہے کہ جس وجہ سے خدا نے نبوت نازل کی, قرآن نازل کیا, یہ وہی چکر ہے. یہ ہمیں کھانے کے چکر میں, ہم اپنی بچانے کے چکر میں ہیں. اور اگر ہم صحیح نہیں ہوں گے, ہم گروپنگ ختم نہیں کریں گے, ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے, یہ ہمیں کھا جائیں گے. کبھی بھی نہیں ہماری کامیابی ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہماری کامیابی ہو سکتی. جی جی جی, بہت بہت شکریہ. چلے میرے خیال میں آپ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, السلام بہت علیکم شکریہ سر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.